الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الإخوان ألا وإن الدنيا أرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعلموا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آپ کی اس مسجد کے اندر قدرتی کششیں ہیں. آپ کی اس مسجد کے اندر بڑے بڑے اہل اللہ اور بڑے علم والے یہاں تشریف لائے. یہ آپ کی بڑی محبت کی علامت ہیں. اللہ اس مسجد کو قیامت تک قائم دائم رکھے، آباد رکھے، اور اس مسجد کو جن لوگوں نے آباد کر رکھا ہے اللہ ان کو بھی آباد رکھیں. میرے بھائیوں، ان بزرگوں کی فکر کی وجہ سے آج مسجد کے اندر یہ رونق دکھائی دے رہی ہیں. کتنے معصوم چہرے ہیں، کتنے نوجوان دکھ رہے ہیں کہ جو اس مسجد کی زینت بنے ہوئے ہیں. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کیف بکم، تمہاری کیا حالت ہوگی. کیف بکم، آپ نے بڑے تعجب کے انداز میں فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی. اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، جب تمہاری جوان نسل آوارہ بنے گی اور تمہاری عورتیں نافرمان بن جائے گی. صحابہ کو تعجب لگا. صحابہ نے کہا ان ذالک لکائن یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا کہ ہماری جوان نسل آوارہ ہو جائے اور ہماری عورتیں نافرمان بن جائے؟ آپ نے فرمایا نعم و اشد، ہوگا اور بہت ہوگا. آپ نے فرمایا کیف بکم، تمہارا کیا بنے گا. اذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر، کہ جب تم اچھے کاموں کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنے کا کام بھی چھوڑ دو گے تو تمہارا کیا بنے گا. صحابہ نے تعجب سے پوچھا ان ذالک لکائن یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم و اشد، ہوگا اور بہت ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کیف بکم، تمہارا کیا بنے گا. اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ تم لوگ اچھے کو برا سمجھو گے اور برے کو اچھا سمجھنے لگو گے تو اس وقت تمہاری نسلوں کی کیا حالت ہوگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، امت پر یہ حالات بھی آئیں گے کہ اچھے کو برا سمجھے اور برے کو اچھا سمجھے. آپ نے فرمایا نعم و اشد، ہوگا اور بہت ہوگا.
تو یہ محنتیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ، آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، آپ کے دلوں میں جذبہ ہیں، اللہ آپ کے جذبہ کو قبول فرمائے۔ اور آپ نے جیسے اس مسجد کو تر و تازہ اور ہرا بھرا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو اور آپ کے جذبات کو بھی قبول فرمائے۔ دیکھو آج تو ویسے ہم جمع ہوئے ہیں کہ بڑی مبارک رات ہے، بڑے بڑے عظیم فیصلے اور بڑے بجٹ اور بڑے بل اس رات کے اندر پاس کیے جاتے ہیں، کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کائنات آج تک ناسا کو پتہ نہیں کائنات کتنی بڑی چیز ہے، یونیورس کتنی بڑی ہیں۔ ناسا نے خالی کچھ گیلیکسیز کو دیکھا، کچھ کلسٹرز کو دیکھا، کچھ سپر کلسٹرز کو دیکھا اور کچھ آبزرویبل یونیورس کو دیکھا۔ ان کے ہبل ٹیلیسکوپ کی نظر جہاں تک گئی وہاں تک خالی دنیا دیکھی، کائنات دیکھی، باقی کچھ نہیں دیکھا۔ کائنات کے مقابلے میں دنیا رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک رائی کے دانے کے بقدر ایمان والا ایمان بچا کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جنتوں کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ایمان والے کی پہچان اور اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کیا بیان فرمائی؟ خالی رمضان میں نہ جاگے، خالی شب برات میں نہ جاگے، اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان اللہ نے بڑی عظیم بتائی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے محبوب بندے راتوں کے وقت اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہر دن اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بندے ہر دن راتوں میں اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے سجدے میں قیام میں ہوتے ہیں۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اپنے محبوب بندوں کے بارے میں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے نیک بندے الصابرین صبر کرنے والے، الصادقین سچے، محبوب بندے سچے، بات کے بھی سچے، عمل اور کام کے بھی سچے، قانتین فرما بردار، منفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار راتوں کو اٹھ کر کے استغفار کرنے والے۔ یہاں پر بھی رات کی بات آئی۔ 21ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ میرے محبوب بندے ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اپنے محبوب بندوں کی صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، میرے نیک بندے، میرے محبوب بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ ایک تو کم سونے والے وہ موبائل والے ہوتے ہیں، وہ نہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رحمان کے نیک بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور راتوں کو اٹھ کر کے پھر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور بھی کئی آیتیں قرآن میں ہیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے حق میں فرمایا راتوں کو محنت کرنے والے۔ رات کی محنت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بقدر الجد تکسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی، ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر تو بلند مرتبے چاہتا ہے اور بلند مقام چاہتا ہے تو پھر تجھے رات کو جاگنا پڑے گا اور جاگ کر کے محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرتے کرتے تو اپنے رب کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ اللہ نے عظیم رات ہمیں عطا فرمائی۔ کتنے ایسے مقتدی تھے گزشتہ شب برات میں ان صفوں کے اندر کھڑے رہتے تھے، لیکن میرے بھائیوں یہ دوسری شب برات آئی، وہ دنیا کو رخصت کر کے چلے گئے۔
قبر کے حوالے ہو گئے، ہمارے کندھوں نے ان کو اٹھایا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں پر مٹی ڈالی، ان کی زندگی پوری ہو گئی۔ ایک دن آئے گا کہ شاید یہ رات ہمیں نصیب نہ ہو۔ اتنی محبوب رات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ نے ایک پہاڑ کو دیکھا بڑا خوبصورت، اس کے اوپر ایک چٹان تھی، سفید چٹان تھی، آپ کو اتنی پسند آئی کہ آپ دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں طرف جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہر طرف سے وہ چٹان کو آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو بڑی پیاری لگی وہ چٹان۔ الہام، اللہ نے وحی فرمائی کہ روح اللہ، کلمت اللہ، کیا تجھ کو اس چٹان پر تعجب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب کتنی خوبصورت چٹان ہے، میں دیکھتے ہی رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، وہ چٹان لڑک گئی، نیچے گری۔ جیسے ہی نیچے گری، اللہ کا ایک نورانی چہرے والا بندہ اس چٹان کے ہٹنے سے دکھائی دیا۔ عیسیٰ برابر دیکھ رہے تھے، اس بندے کے آگے انگور کا ایک چھوٹا سا بیل تھا، اس کے اوپر گچھا لٹک رہا تھا اور یہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور تعجب کرنے لگے کہ یا اللہ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ چٹان اور یہ سفید پتھر بڑا خوبصورت ہیں، یہ تو اور بھی زیادہ تعجب کی چیز ہے کہ اندر سے آدمی دکھائی دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آہستہ آہستہ گئے، جا کر پوچھا کہ اللہ کے بندے تم کون ہو؟ کہا آپ نے تو کہا اللہ کے بندے، تو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا آپ اندر نماز پڑھ رہے تھے، کب سے پڑھ رہے تھے؟ کہاں صدیاں گزر گئی، صدیاں بیت گئی۔ کہا یہ انگور اللہ نے میرے لیے روزی بنائی ہے۔ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے رب، یہ تیری عظیم قدرت ہے، کیا میں تجھے ایک سوال کروں تو جواب ملے گا کہ اس آدمی سے بہتر کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ اس آدمی نے صدیاں گزار دی چٹان کے نیچے، پہاڑ کے بیچ میں، کیا اس سے بہتر کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے وحی کی کہ عیسیٰ، امت محمدیہ میں جس بندے اور جس بندی نے شعبان کا مہینہ پایا اور شعبان کی نصف رات پائی، اس رات کے اندر جو عبادت کرے وہ عبادت کرنے والا اس سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اللہ نے وہ رات ہمیں نصیب فرمائی۔ ہم جتنا بھی اللہ کا احسان ادا کریں، شکر ادا کریں، بہت کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ ہم کو اپنا مقرب بندہ بناتا ہے۔ ایک نیکی کا جذبہ، ایک نیکی کا دل کے اندر ارادہ آنا اللہ کا بہت بڑا مہمان ہے، بہت بڑا مہمان۔ اور یہ دل کے اندر جذبہ بندے کو آ جائے تو میرے بھائیوں، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، گناہوں کی نفرت اس کے دل میں آتی ہیں اور طاعت کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، نیک کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے۔ ایک سجدہ اللہ کو اگر پسند آ گیا تو 8 جنتوں کا مالک بنا دے گا۔ اللہ نے اتنی عظیم نعمتیں پیدا فرمائی، جنت کو ہم پڑھتے نہیں، جنت کو ہم سنتے نہیں۔ جنت کے اندر خالی ہم نے یہ پڑھا حوریں ہیں، جنت میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں طرح طرح کی نہریں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ ہم نے جنت میں نہیں پڑھا۔ باقی میرے بھائیوں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت اگر ہم اس کو پڑھ لیں، ہم اس کو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر لالچ بنائی ہے۔ لالچ، انسان حریص ہوتا ہے، انسان نقد کو دیکھتا ہے، انسان جب موڈی لگاتا ہے اس کی توجہ نفع پر ہوتی ہے، اور آدمی کو موڈی کے مقابلے میں نفع سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہیں۔ ہم نے چونکہ جنت کو سنا نہیں، اس لیے ہمیں جذبے ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن میرے بھائیوں،
ہم اگر یہ مسجد کا ماحول اتنا عظیم بنائیں گے تو یہ ہماری یہ نسل ہے، چھوٹی نسل، یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ ان کو گمراہ نہیں کرے گا، ہماری جوان بیٹیوں کو اللہ گمراہی سے حفاظت کرے گا، ہمارے گھروں کے اندر بددینی نہیں آئے گی، اللہ دنیا کے اندر امن و امان پیدا کرے گا، اس ملک کے اندر بھی اللہ امن اور چین نصیب کرے گا۔ یہ سارا جو پورا کا پورا نظام چلتا ہے، ہم اللہ کے نیک بندے اور ایمان والے بندوں سے چلتا ہے، پورا نظام۔ ان کے حق میں تو کہاں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کھاتے کسی اور کا ہیں اور سجدے کسی اور کو کرتے ہیں، روزی کسی اور کی لیتے ہیں اور شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ ان کے حق میں تو اللہ نے فرمایا کہ جانور جیسے۔ دنیا کا نظام جو اللہ تبارک و تعالی چلاتا ہے، ایمان والوں کے صدقے طفیل چلتا ہے۔ ہم جیسے اعمال روئے زمین پر کریں گے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے دنیا کے اندر نازل فرمائے گا۔ ہمارے اعمال بگڑتے جائیں گے، اللہ ویسے حکمرانوں کو پیدا کرے گا۔ ماضی کے اندر جو بھی دنیا کے اندر جتنی بھی بد امنی پھیلی، دنیا کا سکون اور چین ختم ہوا، میرے بھائیوں، جب جب بندوں نے اللہ سے بغاوت کی، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن والی زندگی سے ہٹ گئے، مسجدوں سے انہوں نے اپنا تعلق ختم کر دیا، اور جوان نسل دین کے راستے سے ہٹ کر کے اوروں کے راستے پر چلنے لگی، اور جوان بیٹیاں صحابیات کی زندگی سے ہٹ کر کے غفلت والی زندگی گزارنے لگی، تو میرے بھائیوں پھر دنیا کا چین ختم ہوا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، کبھی عزت کبھی ذلت، کبھی ترقی کبھی تنزل، کبھی عروج کبھی زوال، کبھی شاہی تو کبھی گدائی، اور کبھی تو سلطنت اور کبھی تو پھانسی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کا پورا نظام اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ بندے اگر نیک بن کر کے زندگی گزاریں گے، اللہ بہتر سے بہتر فیصلے دنیا کے حق میں فرمائیں گے۔ خالی ہمیں دین کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم گزرے کہ اللہ کے حبیب ان کو خواب میں آئے۔ اللہ کے حبیب نے انہیں فرمایا کہ ہم آپ کو مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ایک مسئلہ پوچھا، دوسرا پوچھا، تیسرا، 100 مسئلے پوچھے، اور 100 مسئلوں اور فتووں کا صحیح جواب آپ نے دیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم مفتی کہلانے کے قابل ہیں۔ تو مفتی کی سند کون دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی دے رہا ہے، تو کتنا بڑا عالم ہوگا۔ علامہ رشید احمد گنگوئی کے پاس ایک دیہاتی آیا، دیہاتی آ کر کہنے لگا کہ آپ کے ہاتھ پر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اپنی پچھلی زندگی سے۔ علامہ رشید احمد گنگوئی نے فرمایا کہ اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، بیعت کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایک کام کر، میں جو الفاظ بولوں وہ الفاظ تو بول۔ حضرت نے وہ سارے الفاظ کہلوائے، اس نے سارے الفاظ بولے۔ اس کے بعد پھر وہ کیا کہنے لگا کہ حضرت آپ نے افہیم سے تو توبہ نہیں کروائی مجھ کو۔ افہیم تو پہچانتے، ڈرگس ہوتا ہے۔ کہا افہیم سے تو توبہ نہیں کروائی۔ حضرت نے کہا بھائی مجھے کیا معلوم کہ تو افہیم لیتا ہے کہ نہیں۔ کہا میں افہیم کھاتا ہوں۔ کہا تو پھر اس سے بھی توبہ کر۔ اب حضرت نے دیکھا کہ یہ نشے کی چیز ہے، اس کو آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا یہ، تو آپ نے کیا فرمایا، تو کتنی کھاتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں بتاتا ہوں۔ تو ڈبی سے نکالی، ہاتھ میں لی، اور حضرت کو کہا کہ دیکھو اتنے میں کھاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تجھ کو جتنی ماترا بتلاؤں اتنی ہی لے، زیادہ نہیں، اس لیے کہ ایک آدمی ویسن کا عادی ہوتا ہے، ایک دم سے اگر چھوڑ دے گا تو کبھی تو الٹا کینسر نہ ہونے کے بجائے ہو جاتا ہے۔ ایسے کیسز میں نے خود نے دیکھے ہیں کہ چھوڑنے کی وجہ سے تکلیف میں آیا ہو۔
اس لیے ڈاکٹر آہستہ آہستہ اس کو صلاح دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چھوڑو. اب اس کو بتایا کہ دیکھو تم کو اتنی لینے کی. وہ کہنے لگا کہ حضرت جب میں نے توبہ ہی کر لی تو توبہ کے بعد تھوڑی لے سکتے ہیں. اس نے وہ ڈبی پھینک دی اور اس نے افین کو کہا کہ دیکھ میں تجھ کو چھوڑ رہا ہوں. اب اس کو ہو گئے دست ہو گئے. اب یہ آدمی تھوڑا کمزور ہو گیا. کمزور ہوتا ہوتا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تندرستی عطا فرمائی. اب وہ جو بھنگ لے رہا تھا، جو افین کھا رہا تھا، پورے مہینے میں 2 روپے کی کھا جاتا تھا. اس زمانے میں 2 روپے کی. اب اس کے 2 روپے بچ گئے. جب 2 روپے بچے تو اس کے دل کے اندر بات آئی. کیا بات آئی؟ کہ دیکھ تو افین سے بچ گیا تو اب تیری آمدنی بڑھ گئی، یعنی تیرے 2 روپے بچ گئے. اس کے دل میں کیا آیا؟ دین کے ساتھ دنیا مل گئی. دین کے ساتھ دنیا مل گئی. کیسے؟ نشے سے توبہ کی تو دین ہے، اور 2 روپے بچ گئے وہ دنیا ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ دین کے ساتھ دنیا مل گئی. اب یہ آدمی دیہاتی ہیں، اتنی عقل اللہ نے کیسے عطا فرمائی کہ وہ کہنے لگا شیطان کو، نفس کو، کہ تم مجھے بہکاتا ہے کہ میں نے دین کے ساتھ دنیا ملا دی، اب میں یہ 2 روپے کبھی خرچ نہیں کروں گا. اب یہ 2 روپے کس کے پاس لے کر گیا؟ حضرت کے پاس لے کر گیا. علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گیا. کہا حضرت لو یہ 2 روپے. حضرت نے کہا کہ ہم تو نہیں لیتے. کہا نہیں آپ کو لینے ہی پڑیں گے. لے لیے. جب اس نے بہت زیادہ حضرت سے اصرار کیا تو آپ نے لیے. اس کے بعد وہ کیا کہنے لگا؟ آپ یہ تو پوچھے کہ 2 روپے کس کے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ ہاں بتاؤ کس کے 2 روپے ہیں. وہ کہنے لگا کہ یہ 2 روپے ہیں وہ افین کے جو بچ گئے میں آپ کے پاس لے کر آیا، اس لیے کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ دین کے ساتھ دنیا مل گئی. تو دین رہتا ہے، دین کے ساتھ دنیا کیسے آ گئی؟ اس لیے میں نے طے کیا کہ ہر مہینے میں یہ 2 روپے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، غریبوں میں دے دوں گا. حضرت تعجب کرنے لگے کہ یہ دیہاتی تھا، یہ بیچارہ گنوار جیسا تھا، اور دین کی اتنی سمجھ کیسے آ گئی؟ دین کی اتنی سمجھ کیسے مل گئی؟ تو دین کی سمجھ ایسے آتی ہیں. جو آپ بیٹھے ہیں، آپ نے بزرگوں کو سنا ہے، آپ نے اللہ والوں کو سنا ہے، آپ نے بڑے علماء کو سنا ہے، اور دین کی بات سننے والا کبھی بھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ کبھی بھی وہ بہکاوے کے اندر نہیں آئے گا، اور اس کی عبادتیں صحیح ہوگی، اس کے روزے صحیح ہوں گے، اس کا حج صحیح ہوگا، اس کے معاملات اور معاشرت درست ہو جائے گی. وہ کاروبار کے اندر بھی سوچے گا کہ یہ حق ہے کہ ناحق، یہ حرام ہے کہ حلال، یہ مشتبہ ہیں. روزی کے ہر روپے کے اوپر اس کی نظر ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرماتا ہے دین کی ان لوگوں کو کہ جو دین کی باتوں کو سنتے ہیں اور دین کی باتوں کو سن کر سمجھتے ہیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے اندر دینداری پیدا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بیچارے ایسے لوگ ہیں جنہیں کلمہ پڑھتے نہیں آتا. دیہاتوں میں جاتے ہیں، ہم نے خود نے دیکھا ہے دیہاتوں میں ان کے بچے کیا پڑھتے ہیں، ان کے بچے قرآن سے دور ہیں. ان کی جوان بیٹیاں ہو گئی لیکن قرآن سے دور ہیں. ان کے لڑکے جوان ہو گئے لیکن انہیں قرآن نہیں آتا. جب قرآن نہیں آتا تو وہ نماز کیا پڑھتے ہوں گے؟ جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور روزے نہیں رکھ رہے ہیں. نام پوچھو تو پتا چلے گا کہ یہ اہل ایمان میں سے ہیں. ظاہری حلیہ آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ اہل ایمان میں سے ہیں کہ کون ہیں. دیکھو یہ بددینی اور جہالت، جہاں پر بددینی اور جہالت ہوتی ہیں وہاں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہیں. اور جہاں پر دینداری ہوتی ہیں، گھروں کے اندر دینداری ہوتی ہیں، اولاد کے اندر دینداری ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. اور
کبھی تو ان نسلوں کو دیکھتے ہیں تو بیچاروں کو دیکھ کر کے رحم آتا ہے کہ کیسے کیسے ہم اللہ کے نبی کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دجالی فتنوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ دجال کے جو فتنے بڑے بھیانک فتنے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی بھی نبی روئے زمین پر ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو، اور آپ نے فرمایا میں تم کو دجالی فتنوں سے ڈرا رہا ہوں، اگر میرے ہوتے ہوئے دجال آ گیا تو بے فکر رہو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے نپٹ لوں گا، لیکن میرے بعد اگر دجال آیا تو بڑے ایسے اعمال وہ دکھلائے گا، لوگوں کو کام دکھلائے گا کہ لوگ صبح میں مومن ہیں، شام کو کافر ہیں، شام کو مومن ہیں، صبح کافر ہیں۔ عشاء کی نماز مسجد کے اندر پڑھی، فجر میں وہ نہیں آیا، کیوں؟ ایمان سے پھر گیا۔ فجر کی نماز اس نے پڑھی مسجد کے اندر، ظہر کے وقت نہیں آیا، ظہر میں وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایسے حالات ہوں گے اور دجالی فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، ہماری نسلوں کو لپیٹ لے گا اور ہماری نسلیں ایسی اس میں پھنس جائے گی کہ وہ اپنے ایمان کو بھی بھول جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری جوان نسلوں کی، ہمارے جوان بیٹوں کی، ہماری جوان بیٹیوں کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر امن و امان اگر چاہیے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا قرب بتایا، اس قرب کے ذریعے ہم دنیا کے اندر امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو کبھی گوارا نہیں کرتا، کفر کو اللہ برداشت کرتا ہے، پسند نہیں، برداشت کر لیتا ہے، لیکن ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جس وقت روئے زمین پر ظلم برپا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے قوموں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک تو ظلم ہوتا ہے بندوں کے ساتھ، اور ایک ظلم ہوتا ہے اللہ کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی ظالم کہا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ظلم یہ ہے کہ کسی نے کسی کا حق دبا دیا، کسی نے کسی کو ناحق ستایا اور کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، ہم سمجھتے ہیں یہ ظالم۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم تو وہ ہیں کہ جو بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو ظلم ہوتا ہے کبھی اللہ کے احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور ظلم ہوتا ہے کبھی بندوں کا بندوں کی وجہ سے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کو بڑی عجیب لگے گی۔ بنو امیہ اور بنو عباس یہ دو امپائر تھے، جیسے ہم برسوں سے سنتے ہیں کسرا امپائر اور کیسر امپائر، یہ دو بڑی مضبوط سلطنتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دونوں سلطنتیں ٹوٹ گئی، اور ایسی ٹوٹی قیامت تک یہ دو سلطنت کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتی۔ ایسی عرب کے اندر دو طاقتیں آئی، بنو امیہ اور بنو عباس۔ بنو امیہ کا سب سے آخری سمراٹ، اس سمراٹ کا نام تھا مروان بن محمد، اور اس کی بیوی کا نام تھا مزنہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خلیفہ مہدی، یہ عباسی خلیفہ میں سے ہیں، اور مروان بن محمد ہیں وہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ تو ایک بار بنو امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی، عباسی دور آیا۔ اس زمانے میں خلیفہ مہدی، محمد مہدی، اس کے بہت بڑے محل کے اندر اس کی بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کا نام ہے خیزران۔ یہ اپنی مستی مذاق میں مشغول تھی۔ اچانک خادمہ نے آ کر کہا کہ ہمارے محل کے دروازے پر ایک عورت کھڑی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور چہرے پر شرافت ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو خیزران تو جوان تھی، اور اس کا شوہر ہے
خلیفہ محمد مہدی، اس عورت نے کہا کہ اگر غریب کوئی بیچاری مسکین ہو، غریب ہو تو اس کو آنے دو۔ وہ عورت اندر آئی، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، دوپٹہ بھی پھٹ چکا تھا، کپڑے بھی ہر جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کے حالت کو دیکھ کر کے خیزران کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ بہن تم کون ہو؟ اس نے کیا کہا؟ مت پوچھو میں کون ہوں، مت پوچھو۔ لیکن جب اس نے اصرار کیا تو کہا کہ میں کون ہوں بتاؤں؟ میں بنو امیہ کے آخری بادشاہ، بنی امیہ کے آخری سمراٹ مروان بن محمد کی بیوی مزنہ ہوں۔ وہ چونک گئی کو ہو اتنے بڑے ایمپائر کے مالک کی بیوی، اور یہ حالت کہ ایک فقیرن لگ رہی ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرہ ایک دم اتر چکا تھا، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا بھوک کی وجہ سے۔ کہا کہ تمہاری حالت کیوں ایسے ہو گئی؟ بس یہ سوال کر رہی تھی، اتنے میں اس کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام تھا زینب۔ وہ زینب کی ذمہ داری کیا تھی کہ خلیفہ کی بیوی ہیں، اس کو علم دیتی رہے، تربیت کرتی رہے، اس کو سکھاتی رہے، ادب بتاتی رہے۔ تو زینب نے خیزران کو کیا کہا کہ دیکھ اس کی حالت کیوں ایسی ہوئی میں بتاتی ہوں۔ یہ لوگ جب سلطنت پر تھے اور اس کا شوہر جبکہ عرب کا مالک تھا، اس کا شوہر اس کے قبضے میں پورا عرب کا کنٹرول تھا، اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں کہ حران یہ عرب کنٹریز میں ایک شہر تھا پرانا۔ حران شہر کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا۔ امام ابراہیم کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے پوتے محمد بن علی کے لڑکے ہیں۔ امام ابراہیم کو اس کے شوہر نے قتل کروا دیا تھا، قتل کروا کے اس کو پھانسی دی۔ کئی دنوں تک اس کی لاش لٹکتی رہی اور پرندے نوچتے رہے۔ وہ بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت کو پوری تاریخ معلوم تھی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بوڑھی عورت زینب کہہ رہی ہیں کہ میں اور میرے ساتھ کئی عورتیں اس مزنہ کے پاس، جو وہ فقیر عورت تھی، وہ کہنے لگی کہ اس کے پاس ہم گئی تھی، جبکہ اس کا شوہر پریزیڈنٹ تھا اور یہ رانی تھی۔ ہم کیوں گئی تھی کہ چلو تم نے امام ابراہیم کو، عبداللہ ابن عباس کے پوتے کے لڑکے کو مارا تو مارا، پر کم سے کم لاش تو دے دو۔ یہ مزنہ ہے، اس کے پاس ہی ہم گئے تھے جو ابھی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے تمہارے سامنے کھڑی ہیں۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مردوں کی بات ہے، مردوں کی بات میں عورتوں کو کیا لینا دینا، تم عورتیں کیوں آئی ہو؟ اس نے ہم کو دھتکار دیا تھا، اس عورت نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اس عورت نے ہم پر بھی ظلم کیا تھا اور امام ابراہیم پر بھی ظلم کروایا تھا۔ اس سے بہتر تو اس کے شوہر نے جواب دیا تھا، مروان بن محمد نے، کہ اتنا تو ہم کو کہا تھا کہ آؤ کھا لو، اتنے دور سے تم آئے ہو اور تمہارے پریوار کا ایک بچہ مارا گیا ہے اور اس پر ظلم ہوا ہے، کم سے کم اس نے تسلی کے الفاظ کہے تھے، اس نے تو ہم پر ظلم کروایا تھا۔ تو وہ مزنہ زار و قطار رونے لگی، کہنے لگی کہ زینب اتنی بڑی عمر ہے، ایک بڑی عورت ہو کر کے اس جوان بیٹی کو تم وہ تعلیم دے رہی ہو جس تعلیم کی وجہ سے ہم برباد ہو گئی، اور تم ان کو ظلم سکھا رہی ہو جس ظلم کی وجہ سے آج ہماری حالت ہو گئی۔ اس لیے آج ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ خوف جیسا ماحول ہے، خوف پیدا کیا جا رہا ہے، ایک ڈر کھڑا کیا جا رہا ہے اور ڈر جیسا واتاورن بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر دور کے اندر۔ میرے بھائیوں،
جب ایمان والے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے میں بڑی بڑی سلطنتوں کے اندر تبدیلی لا دیتا ہے۔ ایمان والے کی دعا کے اندر یہ تاثیر ہے، جب ہاتھ اٹھتے ہیں اور رات کے وقت تک گرم آنسو بہتے ہیں، اللہ کو یہ بندے اور بندیاں بڑی پیاری لگتی ہیں کہ جس وقت میٹھی نیند قربان کر کے اور اپنی نیند کو قربان کر کے مصلی پر جو بیٹیاں آتی ہیں اور جو جوان لڑکے مسجد کے اندر آتے ہیں اور ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور امت کی صلاح کے لیے دعائیں کرتے ہیں، میرے بھائیو اللہ ایسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگو، میرا رب رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا مجرم توبہ کر لے، اور میرا رب دن کے اندر ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا مجرم توبہ کر لے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا بہت پسند ہے۔ کتنا پسند ہے اللہ کو توبہ کرنے والا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، مشکات شریف کی روایتیں، آپ نے فرمایا کہ ایک مسافر بیابان جنگل کے اندر ہیں، اکیلا ہیں، وہ سواری پر ہیں، گھوڑے پر بیٹھا ہوا یا اونٹ کے اوپر یا خچر پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی سواری کے اوپر کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ وہ تھک چکا، تھوڑی دیر کے لیے سواری سے نیچے اترا اور اتر کر کے وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا، اتنے میں اس کی سواری بھاگ گئی۔ اب جب یہ اٹھا تو سواری بھی نہیں، اٹھا تو کھانا نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ایسے بیابان جنگل کے اندر ایسے مسافر کی کیا حالت بنے گی کہ بالکل اسباب مہیا نہیں، کوئی سبب نہیں، زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ وہ بیچارہ بیابان جنگل کے اندر اپنی سواری کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر ٹھوکر مار رہا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ جب اس کو سواری نہیں ملی، اس نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ لاؤ، جس جگہ پر میں لیٹ گیا تھا اسی جگہ پر جاؤں، لیٹ جاؤں تاکہ مر جاؤں۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ آدمی وہاں گیا اور بس وہ چاہتا ہے کہ میں سوؤں، اس نے سر رکھا، اچانک سواری سامنے کھڑی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ایسی جگہ پر وہ آدمی کتنا خوش ہوگا۔ ہمارے نبی نے ایک مثال سے سمجھایا، اس آدمی کی جتنی خوشی ہوتی ہے اپنی سواری کو دیکھ کر، اس سے زیادہ اللہ اس آدمی سے خوش ہوتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ میرے بندے آسمان کی چھت تک پہنچ جائے، سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیری مغفرت کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ گنہگار بندہ اگر پوری زمین بھر کر کے خطاؤں کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے تو اللہ کیا فرماتے ہیں، میرے بندے میں پوری زمین بھر کر کے مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ تو پوری زمین بھر کر کے آیا گناہوں سے، تو میں کیا بھر کے آؤں گا؟ تیری مغفرت بھر کے آؤں گا۔ تو میرے بھائیو، ایسے موقعوں پر دعائیں خاص مانگیں، اور بڑے مبارک دن ہیں۔ اللہ کے حبیب اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور اس مہینے میں جتنے روزے رکھتے اور مہینوں کے اندر نہیں۔ رمضان تو الگ بات ہے کہ اس میں تو سارے رکھنے، لیکن رمضان کے علاوہ کثرت سے اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے اللہ کے حبیب تو اس مہینے کے اندر رکھتے تھے، اور آپ سب سے زیادہ عبادت اس مہینے میں کرتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک رجب کا مہینہ شروع ہوتا، رجب کے مہینے سے ہی اللہ کے حبیب فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ تمنا کرتے رمضان کی، رجب کے اندر تمنا کرتے کہ آپ فرماتے کہ ہمارے پروردگار مجھے رمضان تک پہنچا تندرستی کی حالت میں، بیمار نہ پڑے کہ ہم کہیں عبادت سے محروم نہ ہو جائے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا، اس واقعہ کو میں مکمل کر دوں۔ زینب وہ بڑی عورت تھی، تو مزنہ کہنے لگی کہ تو اس کو وہ تعلیم دے رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے تو ہماری حالت ہوئی اور ہماری پڑتی آئی،
اور ہم حکومت سے فقیر بن گئے، کیا تو اس کو یہ سکھاتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ سلوک کرے جو ہم نے کیا تھا ان کے اوپر؟ تو زینب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور وہ خیزران جو جوان بیٹی تھی اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں اس کا شوہر آیا، خیزران کا، محمد مہدی۔ اب جب اپنے محل کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ پرائی عورتیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور بیچاری رو رو کر کے اس کی یہاں سیاہی بن گئی تھی۔ اور زینب جو بڑی بری عورت تھی، وہ جب خلیفہ اندر آیا تو وہ نکل کے چلی گئی۔ اس کے بعد خلیفہ نے پوچھا کہ بھائی کیا حالت ہے، یہ عورتیں ساری کیوں جمع ہوئی؟ تو کہا کہ دیکھو یہ بیچاری عورت آئی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، فقیرانہ انداز میں آئی ہیں، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچاری بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ تو خلیفہ مہدی نے کیا کہا کہ عورت ہے کون؟ اس کی بیوی نے کہا آپ کو معلوم ہے بنو امیہ کا آخری بادشاہ مروان بن محمد کی بیوی مزنہ ہیں۔ وہ چونک گیا، کہاں یہ تو ظالمہ عورت ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیوی خیزران کو کہا کہ تو نے اپنے محل کے اندر اس کو پناہ دی، تو نے اس کو تسلی دی، اور تو نے اس کو کھانے پینے اور کپڑوں تک کی تو نے خدمت کی، تو میں تیری اس خدمت پر بہت راضی ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنی خادمہ کو کہا کہ اس کو محل میں ایک کمرہ دے دو، اس کمرے کے اندر یہ رہے گی۔ اب اس کو وہاں پر ٹھہرا دیا۔ وہ رو رو کر کہتی تھی کہ یا اللہ، ایک زمانہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے محل میں آیا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ ہمارا دربار ہرا بھرا رہتا تھا، اور ایک زمانہ ہے کہ میں فقیر بن کر کے کسی اور کے محل میں آئی ہوں۔ جب خلیفہ مہدی کو پتا چلا کہ یہ عورت اپنی پچھلی تاریخ دہرا رہی ہیں اور یہ زار و قطار رو رہی ہیں، تو وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، مولا کریم ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہماری نعمت ختم ہو جائے، اور کہیں تو ہماری نعمتوں کو لوٹ لے، اس لیے کہ جو خدا نعمت دینا چاہتا ہے اور جانتا ہے وہی خدا نعمت کو لینا بھی جانتا ہے۔ تو یا اللہ ہم سے ایسے کام نہ کروا کہ ان کی جیسی پوزیشن اور حالت ہوئی، کہیں ایسی حالت ہماری نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ایسے ارادوں سے بھی پاک رکھے۔ وہ ولی ہیں کہ آدمی ایک تو ظالم بن جاتا ہے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، اور ایک ظالم بنتا ہے بندوں پر ظلم کر کے۔ تو ہم تہہ دل سے میرے بھائیوں توبہ کریں، خاص توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے رخ کو درست کر دے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی پوری پچھلی زندگیاں غفلتوں کے اندر گزری، لیکن 2 آنسوں کے قطرے انہوں نے بہا دیے اللہ کے حضور میں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ بہت پسند ہے جو ایمان والا بندہ، ایمان والی بندی اللہ کے ڈر سے بہاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور قطرے اپنی آنکھ سے ٹپکاتے ہیں، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو ہم ہر دن کا معاملہ رکھیں، خالی مبارک رات آئی تو ہم اس میں ایک تو خاص یہ ہمارے ادھر تو کبھی جوان لڑکے کچھ نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر ٹولے لگا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس قسم کا ماحول نہ بنائے، بلکہ مسجد کے اندر بیٹھے بھی رہیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب دے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی نمازیں کئی ہماری فرض چھوٹی ہوئی ہیں اور ہم نفل پڑھتے ہیں، تو ہم اس کے بجائے اپنی زندگی کی پچھلی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں قضا کریں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی نمازیں قضا ہوئی، ہم کس طریقے سے قضا کر سکتے ہیں؟ ہماری عمر ہو گئی 40 سال، 45 سال، 50 سال، اور ہم تو بالغ ہوئے تب سے ہی نماز نہیں پڑھ رہے۔ بہت آسان ہے میرے بھائیوں،
फजर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए आए तो फजर की नमाजें कज़ा करते रहे, जोहर में आवे तो जोहर की कज़ा करें, असर में आवे तो असर की पिछली कज़ा करें, मगरिब में इसी तरह, इशा में इस तरह। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारी नमाज की फाइल एकदम क्लियर हो जाएगी, सारी फाइलों को क्लियर करके दुनिया से रुखसत होना चाहिए, तौबा करके और नदामत के साथ, और अपनी पिछली जो गफलत वाली ज़िंदगी गुजरी इससे सच्ची पक्की तौबा करके मेरे भाइयों हमारा जनाजा दुनिया से उठना चाहिए। बाप तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो अपनी औलाद को बहुत कुछ देकर जाते हैं, इनको कारोबार देते हैं, अपनी औलाद को बेहतरीन धंधा देते हैं, अपनी औलाद को कुछ वो जागीर भी दे देते हैं, लेकिन दुनिया में इनको इस हाल में छोड़ के जाते हैं कि अल्लाह के बागी होते हैं। बाज ऐसे बाप होते हैं कि जो अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ के जाते हैं, बेचारे फ़कीर होते हैं, गरीब होते हैं, अपनी ज़रूरतों को दबाने वाले होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों फिर वो दुनिया से इस तरह रुखसत होकर जाते हैं कि इनकी औलाद अल्लाह की फरमाबरदार होती हैं और अपने माँ बाप के आंखों की ठंडक होती हैं। इस तरीके से दुनिया से उनके जनाजे रुखसत होते हैं। एक ईमान वाला बाप ऐसा होता है, एक ईमान वाली माँ इस तरह होती हैं। तो हम इस तरह इस रात के अंदर अल्लाह से मांगे कि हमारी औलाद आंखों की ठंडक बने। हम मांगे कि हमारी पिछली ज़िंदगी जो गफलत से गुजर गई, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के रुख को सही कर दे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जितनी भी इबादतें हम करते हैं अल्लाह ताला तमाम तरह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। और जितने भी बेचारे ऐसे हैं जो बीमार होते हैं और मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते, अच्छी तरह इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ऐसे बीमारों को भी शिफा अता फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व या रब्बी लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक। अल्लाहुम्मा लकश शुक्र कुल्लु व लकल हम्दु कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु व लकस सनाउ कुल्लु बियदिकल अम्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व अंतल मुश्तका व अंतल मुस्तआन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिक या दल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिक़ा व इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन ऐनिन ला तदमअ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्मअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा या दल जलाल वल इकराम। मौला हम तेरे दरबार में हैं, दुनिया के बादशाह सो गए, इनके दर बंद हो गए। तू ऐसा शहंशाह है कि न तुझे ऊँग आती हैं न नींद आती हैं। मौला तूने अपने दर को कभी बंद नहीं किया, तूने अपने रहमत के दरवाज़ों को कभी बंद नहीं किया, तूने अपनी मग़फ़िरत के दरवाज़ों को कभी बंद नहीं किया। मौला तूने तो अपने बंदे को कहा कि मेरे बंदे अगर तू मेरी तरफ एक बारिश आएगा मैं दो बारिश आऊँगा। तूने अपने बंदे को कहा कि मेरे बंदे अगर तू चल के आएगा तो मैं दौड़ के आऊँगा। मेरे बंदे तू दौड़ के आएगा, अगर तू नहीं आएगा मेरे दर पे तो मैं खुद आऊँगा। मौला करीम इस रात में तो दुनियावी आसमान पर नुज़ूल फरमाता है। मौला नुज़ूल फरमा के पुकार पुकार के कहता है कि है कोई बंदा जो माफ़ी का तलबगार हो मैं उसे माफ़ कर दूँ, है कोई मुसीबत का मारा हुआ कि उसकी मुसीबत को दूर कर दूँ, है कोई रिस्क में ऐसा कमज़ोर कि मैं उसे रोज़ी अता कर दूँ, और है कोई ऐसा और वैसा कि मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूँ। मौला तो खुद आकर कहता है हम बड़े गाफिल लोग हैं, मौला हम बड़े मक्कार लोग हैं, हमने गुनाह करते करते ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मौला करीम हर दिन हमारी ज़िंदगी का कम होता है, हर दिन हमारी ज़िंदगी से कम होता है,
ہم دن بدن قبر کی طرف جاتے ہیں، مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، مردوں عورتوں جوان بیٹوں بیٹیوں کی مغفرت فرما۔ ہم سے پہلے جو چل بسے قبرستان میں، مولا ان تمام کی مغفرت فرما۔ مولا امت کے حال پر رحم فرما، امت بڑی پریشان ہے، امت کی حالت ایسے لگتی ہے جیسے کٹی ہوئی پتنگ ہوتی ہیں، کٹی پتنگ کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا۔ مولا امت کو بہترین قائد عطا فرما، صلاح الدین ایوبی جیسے قائد ہمیں عطا فرما۔ مولا امت کی حالت ایسی ہیں جیسے کشتی جو پانی کے تھپیڑوں میں چلتی ہو، جس کو چلانے والا کوئی ملاح نہ ہو، وہ ادھر سے ادھر ٹکراتی ہو، اس طرح کی امت کی حالت ہیں۔ مولا ہمارے حال پر رحم فرما، جہاں کہیں بھی امت آباد ہے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم کتنے معصوم بچے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، کتنی جوان بیٹیاں ہیں ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا، کتنے ایسے بڑے بوڑھے ہیں کہ جو ہر وقت تیرے در پر رہتے تھے، مولا زندہ جلا دیے گئے۔ مولا ہم جانتے ہیں کیسا ظلم ہوا، مولا تو ظلم کو برداشت نہیں کرتا، مولا تو ہمیشہ ظالم کو دنیا ہی میں دکھاتا ہے۔ مولا کریم یہ جتنے بھی دین کے دشمن ہمارے خلاف جو بھی سازش کریں، مولا ان کی سازشوں کو ناکام فرما، مولا ناکام فرما۔ ساری دنیا تیرے قبضے قدرت میں ہے، سارے لوگوں کے دل تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ مولا ہمارے بادشاہوں حکمرانوں کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ فرما، رحم کے ساتھ متوجہ فرما، دنیا کے اندر امن چین سکون نصیب فرما۔ مولا کریم جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، ان کے لیے صورتیں اور شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ایک بیمار ہوتا ہے گھر میں، پورا گھر پریشان ہوتا ہے، بعض تو ایسے بیمار ہوتے ہیں بیچارے چل پھر نہیں سکتے، اپنی پوری زندگی وہ لیٹ کر کاٹ دیتے ہیں، مولا ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ گھر والے پریشان ہوتے ہیں، خرچے میں ہر اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں، مولا ایسے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ امت کے جو جوان بیٹے بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما۔ مولا کریم جو اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما۔ مولا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے رحمت بنا، فرما بردار بنا، تیری بھی فرما بردار بنا، ہماری بھی فرما بردار بنا۔ مولا جہاں کہیں مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، اسلامی مراکز آباد ہیں، تمام کی حفاظت فرما، ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ مولا اس شہر کے اندر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، اس بستی کے اندر تیری برکتیں نازل فرما۔ مولا اس مسجد کو قبول فرما، مسجد کے اندر جو خدمت کرتے ہیں ان کو قبول فرما، ان کی فکروں کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما۔ امام صاحب وغیرہ کی خدمت کو قبول فرما، یہاں جو تیرے در پر بیٹھے ہوئے مقتدی اور مصلی ہیں مولا ان کی نمازوں کو قبول فرما۔ یہ تیری مسجد کو آباد کرتے ہیں، ان کی نسلوں کے اندر اہل اللہ پیدا فرما، ان کی نسلوں کے اندر نیک صالح متقی پرہیزگار لوگ پیدا فرما۔ مولا خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا ہمارا حصہ نصیب فرما، جن مصیبتوں اور آفات اور بلیات سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا اس مجمع میں معصوم بچے ہیں، اس مجمع میں بڑے بوڑھے ہیں، تیرے حبیب نے فرمایا کہ جب بندہ اس حال میں اللہ کے در میں جاتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ مولا ایسے بڑے بوڑھے بھی ہیں، حفاظ اور علماء بھی ہیں، مولا ان کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا اس رات کے اندر جتنی بھی ہم عبادت کریں قبول فرما،
ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اور جو بھی تیری بندیاں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے گرم گرم آنسو بہائیں، مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا نیک کام کا جذبہ ہمارے دلوں میں نصیب فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما، کینہ کپٹ حسد بغض سے ہماری حفاظت فرما، دلی امراض سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔